نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ تمام ٹاپک ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء سے۔ حاضرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ پر خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی اور غیر اللہ کی پرستش کا شعار بن چکا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رشد و ہدایت کے لیے، اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہیں مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور ان کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند ہیکل فرشتہ ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں اور ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیرے ساتھ بات کریں گے یا تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم ان سے گھن کھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا ایک ہی جواب دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جس کے تم خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی جواز نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد و نصب العین ہے۔ اس کا سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس، رضا الہی، غنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا مرتبہ تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ ہی جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے انتہا کی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہیں مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اس قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں زچ ہو کر کہنے لگے، اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا جو عذاب لا سکتا ہے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی اس تصریح کے مطابق 950 سال کی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے قانون جزائے عمل کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم ربی میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا شروع کر دی، مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کے انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر کار سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دکھایا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور وہ مختصر جماعت جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا، وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی۔ تمام منکرین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنے کیف کردار کو پہنچ گئے۔ حاضرین محترم، اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کینان کے لیے دعا مانگی، جس پر اللہ رب العزت کی جانب سے عطاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے، اس لیے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے، اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے
شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قیاس پسند نہ کیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفید ہوتی رہتی ہے، اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر لے اور اس کے انجام کا فیصلہ کر بیٹھے، حالانکہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ ہی کافر رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن جائے اور نجات الہی سے بہرہ ہو جائے، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو غرق ہونے سے بچا لے گا، ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی رب العزت ہے جو اپنی رحمت کے صدقے سے بچائے گا۔ اس درمیان موج حائل ہوئی اور ان کا بیٹا کنعان غرق آب ہو گیا۔ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ سے جا کر ٹھہر گئی۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اس اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسول بھی کہا گیا۔ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور ٹھکرا دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو طوفان باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ ماں اپنے پیروکاروں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر نکل جائیں اور ببانگ دوحل یہ کہہ کر جائیں کہ یا قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کر لے، اور اسی طرح مومنین اس عذاب کے زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ طوفان نوح میں قوم نوح کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے اور یہ دنیا کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، اس پورے واقعے کا جو نتیجہ نکالا گیا وہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ ہر ایک انسان اپنے کردار عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدلہ ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنعان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی۔ نمبر 2 فرماتے ہیں، بری صحبت زہر قاتل ہے اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ ذلت اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری ہے اس سے زیادہ صحبت نیکاں بہت ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل الی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تبھی تو طوفان نوح سے بچنے کے لیے کشتی نوح ضروری ٹھہری، اگرچہ پاداش علم کا
خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم کی سزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشت راز ہے اور عالم آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے۔ تاہم ظلم اور غرور، ان دو بدعملیوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل اپنے ظلم کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت اور بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ قصہ حضرت نوح علیہ السلام بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔